اور ہم نے تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے یہ ملک لیا تھا. ہماری مرضی کون سی تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے ہماری مرضی. ٹھیک ہے جی. اور اسی لیے ہم نے ملک حاصل کیا. لیکن جو بیرون طاقتیں ہیں جو کہ مختلف سوچ رکھتی ہیں، آئیڈیالوجی رکھتی ہیں، وہ اسلام کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتی اور ان کی زبردستی بھی ہے ان کی. وہ اپنی باتیں منواتی ہیں، وہ زبردستیاں کرتے ہیں، مختلف پابندیاں لگواتے ہیں اور مختلف انداز سے ہماری قوم کے آنے والے بچوں کو اپنا ہم نوا بناتے ہیں، ہم خیال بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں. الرحمن الرحیم. ہم لوگ پاکستانی ہیں. الحمدللہ اللہ نے ایک ہمیں ملک دیا. آپ چونکہ بھی ہم عمر کے بچے ہیں، آپ سے بات ہو رہی ہے، تو ہمیں بحیثیت ایک پاکستان ایک ملک رہنے والے اچھی شہری کیسے بنتے ہیں اس کو سننا اور اس کو سننا ہے. پھر ویسے ہی انشاءاللہ ہم لوگ کریں. 14 اگست آنے والی ہے، ٹھیک ہے جی. اور 14 اگست ہم بچوں کو کیا بتاتے ہیں کہ بھئی ہماری آزادی کا دن ہے. اور وہ کس سے آزادی ہوئی تھی؟ آزادی ہوئی تھی انگریزوں سے اور ہندوؤں کی تکالیف سے آزادی ہوئی تھی. ورنہ وہ ملک تو ہمارا تھا نا. یعنی ہمارے مسلمان بادشاہ وہاں پر حکومت کرتے تھے. تو آپ کو ہند میں جب ہندوؤں نے اور انگریزوں نے مسلمانوں کو غلام بنا کر کم تر زندگی دے دی اور تکلیف والی زندگی دے دی، اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے الگ ملک مانگا. ہمیں الگ ملک دیا جائے. تو ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی اور بہت زیادہ قربانیاں دے کر ہر طرح کی یہ ملک حاصل کیا. اس کے جان کی قربانی بھی دی، مال کی قربانی دی، گھر بار چھوڑے، اپنی اولاد کی قربانیاں دی. کسی بچوں کا ماں باپ گم ہو گئے بچوں کے، اور کسی ماں باپ کے بچے گم ہو گئے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے نقصان اٹھا کر یہ ملک ہم نے حاصل کیا. اب بھی ایسے ہی ہے کہ اب بھی جو دوسری طاقتیں ہیں وہ ہم مسلمانوں کو اپنی مرضی کی اسلامی زندگی گزارنے میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں. اور ہم نے تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے یہ ملک لیا تھا. ہماری مرضی کون سی تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے ہماری مرضی. ٹھیک ہے جی. اور اسی لیے ہم نے ملک حاصل کیا. لیکن جو بیرون طاقتیں ہیں جو کہ مختلف سوچ رکھتی ہیں، آئیڈیالوجی رکھتی ہیں، وہ اسلام کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتی اور ان کی زبردستی بھی ہے ان کی. وہ اپنی باتیں منواتی ہیں، وہ زبردستیاں کرتے ہیں، مختلف پابندیاں لگواتے ہیں اور مختلف انداز سے ہماری قوم کے آنے والے بچوں کو اپنا ہم نوا بناتے ہیں، ہم خیال بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بچے اسلام سے ہٹ کر اور جو انسان کی مرضی ہے اس کو مطابق چلے. اب آ رہی 14 اگست، یہ یاد دہانے کا دن ہے. ہمیں اپنے ملک کو کیسے لے کے چلنا ہے، ہم نے اپنے ملک میں خود سے کیسے زندگی گزارنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اب یہ ہمارا ملک ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے نا بھائی. اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اب ملک کو صاف رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اپنے ملک کو
غداروں سے اور دشمنوں سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس سے اہم بات جو سب وہ یہ ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی وہ ہمارے بچوں میں سے جو ہماری اصل پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے، جو شناخت ہے، وہ ختم نہ ہو. پاکستان تو حاصل کیا تھا کلمے پہ عمل کرنے کے لیے. کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارے آنے والے بچے اور موجودہ بچے وہ کلمے کو بھول جائیں اور پاکستان کیوں حاصل کیا تھا اس کی اصل بنیاد کو بھول جائیں اور بے تکی زندگی گزارنے لگے. اور پاکستان کے بچوں کی شکلیں بھی ویسی بن جائیں جیسے غیر ملک کے بچوں کی شکلیں ہیں. پاکستان کے بچے بھی ویسے ہی کرنے لگے، سوچنے لگے جیسے غیر ملک کے بچے سوچتے اور کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر نقصان ہو جائے گا. پاکستان اس لیے تو نہیں حاصل کیا تھا، ہمارے بڑوں نے اس لیے قربانی تو نہیں دی تھی. قربانی اس لیے دی تھی کہ ہم اپنی نسلوں کو بچا لیں، وہ مسلمان رہیں اور دین پر چلتے رہیں، اللہ کو اپنا حاکم مانیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگی گزاریں. ملک اس لیے حاصل کیا. ٹھیک ہے، اب اس ملک کی حفاظت کرنا اور آنے والی نسلوں کو بھی اسی آئیڈیالوجی کے مطابق تیار کرنا، چلانا، یہ ہم سب کا کام ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں، سکھائیں کہ ملک حاصل ہم نے کیا تھا اپنی قربانی سے اور کیوں حاصل کیا. کیا ہمارے ملک میں طرز زندگی غیروں کے طریقے پہ ہوگی؟ نہیں. کیا ہمارے ملک میں طرز زندگی بے حرمتی ہوگی؟ نہیں. کیا ہمارے ملک میں طرز زندگی کیا اپنی مرضی کی ہوگی؟ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہم اپنے ملک کو برا بھلا کہیں گے؟ نہیں. کیا ہم اپنے ملک کے جو ادارے ہیں ان کو برا بھلا کہیں گے؟ نہیں. ہم تو پیٹریاٹ بنیں گے، اپنے ملک کی حفاظت کرنے والے، اپنے ملک سے محبت کرنے والے، اپنے ملک کو ترقی دینے والے، اپنے ملک کو صفائی کرنے والے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن دشمن براہ راست ہمیں متاثر کرے گا. وہ نہیں چاہے گا، وہ بالکل یہ نہیں چاہے گا کہ ہم بحیثیت ایک پاکستانی جو کلمے کی بنیاد پر لیا گیا وہ کلمے کے مطابق زندگی گزار کر اور آنے والی نسلوں میں بھی وہی زندگی گزاریں. وہ ایسے نہیں چاہیں گے. وہ چاہیں گے کہ بچوں کو خراب کر دیا جائے، یہ اپنے ہی ملک میں آپس میں لڑائی جھگڑے کریں، تفرقے وادی بلائیں، ایک دوسرے کو کافر کہیں، ایک دوسرے کو غدار کہیں اور گھر گھر گلی گلی لڑائی شروع ہو جائے، جھگڑے ہو جائے، افراتفری ہو جائے. وہ تو یہ چاہیں گے نا. لیکن ہم نے ان کی چال کو ناکام کرنا ہے، ہم نے ایسے نہیں ہونے دینا. تو ایک دوسرے کو سمجھاؤ کہ آزادی کا مطلب کیا ہے. یہ آزادی جو قیمت سے لے لی جاتی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں سے کھو بھی دی جاتی ہے. اور آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سانس لینے سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے اس سے آزادی ہو گئی. نہیں. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی پر آسانی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی، اس کو کہتے ہیں آسانی. آپ کی جو نظریات ہیں ان نظریات پر آپ آسانی کے ساتھ مستقل طور پر عمل کریں گے، وہ آزادی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو کھانا مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ شکر میں کھانا تو مل رہا ہے، ہمیں نوکری بھی مل رہی ہے، ہمیں گھر بھی مل گیا، ہمیں ساری آسانیاں ہیں، آسائشی ہیں، تو ہم آزاد ہیں. نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. یہ سب چیزیں تو ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی بول سکتی تھی. آپ نے مسٹر کرپس کا فارمولا آیا تھا، وہ پڑھا ہوگا اپنی کتابوں میں. آپ نے سی آر فارمولا آیا تھا گاندھی کا، وہ بھی پڑھا ہوگا. سارے یہ تو فارمولے تھے کہ آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں دیتے ہیں، آج مل کے کریں گے. لیکن اس وقت کے ہمارے جو رہنما تھے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اور باقی جو ہمارے مسلم رہنما تھے ان لوگوں نے مشورہ کر کے اس چیز کو انکار کیا. نہیں، ہمیں اس طرح کی آزادی نہیں چاہیے
کہ کھانے میں آسانی ہو, رہنے میں آسانی ہو, گھر بھی ملے اور عیاشیوں والی زندگی مل جائے. نہیں, ہمیں تو اپنی آئیڈیالوجی پر عمل کرنا ہے. دوگمی نظریہ کیا تھا؟ دوگمی نظریہ یہ تھا نا, وہ الگ قوم ہم الگ قوم. اور ہندو کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے بھی تو سنگٹھن کی تحریک چلائی تھی, شدھی کی تحریک چلائی تھی. تو جو مسلمان ہندو ہو جائے یا مسلمان کو قتل کر دو. تو آئیڈیالوجی اس لیے اس وقت مسلمانوں نے جہاد کی بات کی کہ اپنے بچوں کو ہم مسلمان ہی بنائیں, وہ کہیں ہندو نہ ہو جائیں, کہیں وہ بے دین نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے بھائی. تو اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی اگر خدا نہ خواستہ ہم لوگ پھر اپنے دین کو چھوڑ دیں اور اپنے ملک کی مختلف اداروں کو ہم برا بھلا کہنے لگیں, اپنے ہم سیاستدانوں کو برا کہیں اور ان کو برا سمجھیں, ہم علماء کو برا کہیں, ہم اپنے فوج کے اداروں کو برا کہیں, یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. یہ سب ہمارے ہیں, ہم ان کی ہیں, یہ ہم میں سے ہیں, ہم ان میں سے ہیں, اور سب صحیح ہیں, اچھے ہیں. چند ایک مغالطے میں آ کر لاشعوری طور پر کوئی غلطی کر جائے, اس کا مطلب یہ نہیں پورا پورا طب خراب ہے. غلطیاں سب کر جاتے ہیں, لیکن ملک کو دیکھنے کے لیے, سنبھالنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اس کو آگے ترقی کی راہ پہ ڈالنے کے لیے بھائی ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, اچھا کردار ادا کرنا ہے, آگے لے کے چلنا ہے. اس کے لیے کیا ہے ضروری؟ اس کے لیے بھائی پہلے تو اپنی آئیڈیالوجی کمپلیٹ کرو نا. ہر آدمی اپنے طور پر سمجھے کہ میرا کردار کیا ہے, اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے بھائی. میں نے پاکستان میں کہیں بھی کوڑا نہیں پھیلانا, اپنے گھر میں بھی, گلی میں بھی, کہیں بھی کوڑا نہیں پھیلانا. ٹھیک ہوگی بات. میں نے تھوکنا نہیں ہے چلتے ہوئے, میں نے کہیں چلتے ہوئے اونچی اونچی گالیوں کے ساتھ باتیں نہیں کرنی, یہ بےہودگی ہے. شریف آدمی کی نشانی یہ ہے کہ اس آدمی کو کم از کم کسی نے بھی روڈ پہ کھڑے ہوئے کھاتے نہ دیکھا ہو. اب قوم ساری کی ساری بگڑ دی. فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کے ہوٹلوں پہ, گلیوں میں, روڈوں پہ, سڑکوں پر, فٹ پاتھ پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یہ شریف آدمیوں کی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو اپنی اصلاح خود کرنی ہے ہر ایک آدمی, تب یہ ملک بنے گا اور ایک قوم بنے گی. اور اچھائی کی طرف ہر ایک آدمی دوسرے کو دعوت دے. کوئی آدمی ملک کو توڑ رہا ہے, لازم نہیں کہ ملک کو توڑے گا حکومت توڑے گا, نہیں. اگر آپ نے لگا ہوا ایک پودا توڑ دیا یا آپ کے پیر سے وہ خراب ہو گیا تو آپ نے ملک توڑ دیا. ٹھیک ہے. آپ نے راہ چلتے کسی کی گاڑی جلا دی, اکثر ہوتا ہے نا, احتجاج کرتے ہیں کسی بات پر اور غریبوں کی گاڑیاں جلا دیتے ہیں, تو آپ نے ملک توڑ دیا. ہاں, آپ نے کسی ادارے کے کسی آدمی کو نقصان پہنچا دیا, آپ نے ملک توڑا. ایسے نہیں کرنا. اگر تکلیف ہے تو اس تکلیف کو سننے کے لیے تو ہمارے پاس ادارے بیٹھے ہیں, ہم ان کے پاس جائیں, بتاتے ہیں, ان کے پاس جائیں, ان اداروں کو جا کر کے طریقے سے اپنی شکایت کریں, سالو ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. کوئی آدمی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, بدمعاشی کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, ڈاکو زنی کرتا ہے, چوری کرتا ہے, تو یہ ملک توڑتا ہے. دنیا میں کتنے ہی ملک ایسے ہیں اور وہ کافر بھی ہیں, مسلمان نہیں ہیں. کتنے ہی ملک ایسے ہیں
कि जिन के मुल्कों के अक्सर शहरों में 40-40, 50-50 साल हो गए हैं FIR नहीं करी। देखें बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं और इस्लामी मुल्क भी हैं ऐसे। मलेशिया एक ऐसा इस्लामी मुल्क है, उनके बहुत सारे ऐसे शहर हैं, इलाके हैं जिनके थानों में कई कई साल गुजर गए FIR नहीं करी, उम्रवारी नहीं करते हैं, वो बदतमीजी नहीं करते हैं, बहुत नरम दिल, इखलाक वाले, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं। भाई हमने भी ऐसे ही अपने आप को बनाना है, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है। जिस तरह से हालात चल रहे हैं, इन हालात में जितनी तेजी से शहर बन रहे हैं तो सब्जा खत्म हो रहा है ना, मुल्क से सब्जा कम हो रहा है, यानी कि सब दरख्त कम लगे हो रही है। हमें इस बात की फिक्र करनी है। 14 अगस्त का मतलब ये नहीं है कि हम झंडियाँ लगाकर एक दिन के लिए हम सब्ज कर दें आसमान को और 15 अगस्त को वही झंडियाँ हमारी सड़क पे पड़ी हों, गंदगी में पड़ी हों और हमारे पैरों के नीचे आ रही हों। ऐसे नहीं होना चाहिए। फौरन उनका ख्याल करो, उनकी हिफाजत करो। और झंडियों से एक दिन 2 दिन के लिए हमने अपने आसमानों को सब्ज नहीं करना, हमने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करो। जहां आप देखते हो कि यहाँ जगह है दरख्त लगाने की, वहाँ फौरन दरख्त लगाओ, इंसान करो, ठीक है। ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, थोड़ा सा ही पैसा खर्च होता है। और बल्कि अगर आप कहीं हुकूमती महकमे से रब्ता करेंगे तो वो तो आपको फ्री में दे देंगे दरख्त। ये आपकी और हमारी हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। अपने हिस्से के कम अज कम अपने हिस्से के 40-50 दरख्त लगा दो। अब ये जिस तरह कहते हैं भाई 22 से 25 करोड़ के दरमियान हमारी आबादी है पाकिस्तान की, है ना। अब हर आदमी, छोटा बड़ा, हर आदमी 20-25 दरख्त लगाए तो कितने करोड़ अरबों खरबों बन जाएंगे दरख्त, और पाकिस्तान का माहौल कितना अच्छा हो जाएगा, है ना भाई। ऐसी बात तो पाकिस्तान को साफ सुथरा तरक्की याफ्ता करना है, अच्छा बनाना है, दुश्मनों की चालों से बचना है, अपनी आइडियोलॉजी को इख्तियार करना है और अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान बनकर दिखाना है और आने वाली नस्लों को भी ऐसे ही बनाना है। कोशिश करोगे भाई इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।